کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جائیں اور چلتے جائیں۔ زندگی واحد ڈیل ہے جس میں وقت پر طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ چھوٹا مسئلہ زیادہ دیر تک رہے تو بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ آسانیوں کی تلاش ضرور کیجیے لیکن آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیوں میں ہی رکھے گا۔ اگر آپ اپنی کامیابیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گی۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیر مرئی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ بڑے خواب سجائیں کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کیریئر پلاننگ اور بامقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگا لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کیجیے اور اگر اپنی غلطیاں ظاہر ہوں تو فوراً معذرت کر لیجیے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مقررین اور لیڈرز لفظوں کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دیتے ہیں۔ آج ہی اپنے 10 منفی احساسات میں بولے جانے والے الفاظ تلاش کیجیے اور ان کی جگہ مثبت اور جوش دلانے والے الفاظ رکھ دیجیے۔ اس سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنانے کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ انسان علم حاصل کرتا رہے اور علم بانٹتا رہے تو صاحب علم کا درجہ پا لیتا ہے۔ کسی پر احسان بھی ایسے کریں کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دوسروں پر احسان کرنے کے بعد شکریہ کی امید اور تقاضا نہ کیجیے۔ اس دنیا پر حکمرانوں سے زیادہ کتابوں نے حکومت کی ہے۔ انسان کی شخصیت کی صورت گری کرنے والے جہاں بے شمار عوامل ہیں، وہیں ایک اہم ترین عامل مطالعہ کتب کی عادت ہے۔ اپنے فرضی نظریات متس کو اڑا دیجیے، چیزوں اور واقعات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اس بات پر غور کیجیے کہ لوگ کن راستوں کو اپنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بنا دیجیے۔ محبت اور احترام سے پیش آئیے، ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں،
کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول بنا لیتے ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ برے جذبات کی شدت کو الفاظ کے مناسب استعمال سے کم کیجیے اور اچھے جذبات کی شدت کو الفاظ کی قوت سے بڑھا دیجیے، اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو۔ جس طرح رات کے بعد دن خود بخود آ جاتا ہے، اسی طرح آپ کی بے لوث خدمت کے بعد مالک نے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازنا ہے۔ دوسروں کو بے لوث دینا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت بھی ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم خامیاں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مکھی کی طرح ہمیں صرف گندگی ہی تلاش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک بھنورا بنیے اور پھول کی تلاش کیجیے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنی اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ سکسیس سٹوری کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے زیادہ مسائل کے باوجود کامیاب ہو کر دکھایا۔ آپ کئی منزلوں کو تلاش کر رہے ہیں اور کئی منزلیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔